السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی، اس پاکستان کی جو ہماری سب کی پہچان، ہم سب کی شناخت ہے، اور خود پاکستان کی شناخت، پاکستان کی پہچان، پاکستان کی آن، پاکستان کی شان اور پاکستان کی سلامتی اور بقا کی ضامن افواج پاکستان۔ جو کوئی افواج پاکستان کے خلاف ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے، جو کوئی افواج پاکستان کے خلاف غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، جو کوئی افواج پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک نفرت انگیز بیانات دے رہا ہے، وہ اس کا تعلق چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، وہ ناقابل معافی ہیں، اور اس کے خلاف حکومت وقت کو متحرک ہو کر اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کرنی چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے پاکستان، سیاست، جمہوریت اور آزادی اظہار رائے ثانوی چیزیں ہیں۔ پاکستان سب سے پہلے ہے، اور پاکستان کے سلامتی کے ادارے افواج پاکستان سب پر مقدم ہے، جس کی عزت و تکریم ہم سب پاکستانیوں پر فرض ہے۔ اب چلتے ہیں باضابطہ اپنے پروگرام کی جانب۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان پر پروگرام کرنے کے بعد آج ہم سندھ پولیس کی خبر گیری کرتے ہیں، سندھ پولیس پر بھی آج بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ڈی آئی جی سی آئی اے پر۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سابق پرائم منسٹر پاکستان اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان پہلے تو ڈی آئی جی سی آئی اے پر مہربان تھے، پہلے تو ان پر فدا تھے، ان پر دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی فرمائش، ان کی خواہش یا ان کی درخواست کے بغیر ہی خیبر پختونخوا میں انہیں انتہائی جاذب نظر، پرکشش اور اچھی اچھی پوسٹیں جو ہیں کیک کی طرح سے جو ہے وہ پلیٹ پہ رکھ کر انہیں پیش کی جاتی رہی۔ اور اس کے بعد پھر ایسا کیا ہوا کہ ایک دم سے انہیں انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے جو ہے روٹیشن پالیسی کے انتقامی کارروائی کے نتیجے میں انہیں خیبر پختونخوا سے نکال کر سندھ بدر کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کے علاوہ خود خیبر پختونخوا سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل نے جو ایک مفصل رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق اطلاع یہی ہے کہ خود جو اس وقت سی آئی اے کے جو ڈی آئی جی ہیں، یہ سابقہ خاتون اول یعنی کہ عمران خان کی اہلیہ کے فرسٹ کزن بتائے جاتے ہیں۔ شادی کے بعد جو ہے خود عمران خان کی جانب سے جو ہے ڈی آئی جی سی آئی اے پر جو ہے اتنی کرم نوازی کا، اتنی دریا دلی کا مظاہرہ کیا، ان پر اتنے فدا ہو گئے تھے عمران خان کے، ان کا بس نہیں چلتا کہ انہیں خیبر پختونخوا پولیس کا آئی جی بنا دیتے، لیکن اس کے باوجود جتنا ان سے ہو سکا اس سے بڑھ کر انہوں نے جو ہے انہیں اچھی اچھی پوسٹوں سے جو ہے وہ انہیں نوازا، یہاں تک کہ خود پشاور کا کیپٹل پولیس چیف تک انہیں بنا دیا گیا۔ اس کے علاوہ انہیں ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر، ڈی آئی جی اسپیشل برانچ، ڈی آئی جی لوور اور ڈی آئی جی جو ہے وہ ٹریفک کی اہم ترین پوسٹیں بھی، ڈی آئی جی ٹریننگ کی بھی انہیں اہم ترین پوسٹوں سے نوازا گیا۔ لیکن اس کے بعد جب عمران خان کی اپنی اہلیہ سے ناچاکی ہو گئی اور معاملہ جب طلاق تک پہنچا، علیحدگی ہو گئی، تو اس علیحدگی کا سب سے بڑا نزلہ خود اسی ڈی آئی جی پر گرا اور انہیں انتقام کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد مذکورہ ڈی آئی جی نے اپنی کھال بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے خاموشی کے ساتھ خیبر پختونخوا سے اپنا ٹرانسفر آئی بی میں کروا دیا۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پہنچی، اور انہوں نے وہی جو روٹیشن پالیسی کا انتقامی ہتھیار تھا اس کا استعمال کرتے ہوئے اس ڈی آئی جی کو جو ہے وہ خیبر پختونخوا
پختونخوا سے نکال کر سندھ بدر کر دیا، یعنی اپنے طور پر انہوں نے ایک طریقے سے انہیں کالا پانی بھجوانے کی سزا دی۔ یہ تو ان کے اپنے تعلقات اتنے اچھے تھے کہ انہوں نے اس وقت کے جو ہے وہ جو سندھ پولیس کے جو گاڈ فادر تھے ان سے کسی طریقے سے روابط پیدا کر کے اور ان کے تعلقات کی بنیاد پر انہوں نے سندھ پولیس میں آنے کے بعد بھی سی آئی اے جیسی اہم ترین پوسٹ حاصل کر لی۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ ان کے ساتھ عمران خان کے دور حکومت میں خیبر پختونخوا میں ہوتا رہا۔ وہ جو پوسٹنگیں انہیں دی گئی تھی اس پوسٹنگوں کے حصول میں ان کا اپنا کوئی کردار نہیں تھا، لیکن چونکہ خاتون اول جو اس وقت کی تھی وہ ان کی فرسٹ کزن بتائی جاتی ہے، میڈیا رپورٹس کے مطابق میرا اشارہ ریحام خان کی جانب ہے۔ اب اس وقت وہ سی آئی اے میں جو ڈی آئی جی لگے ہوئے ہیں، لیکن سی آئی اے میں بھی ان کا رول اس وقت تو اتنا منفی نہیں ہے۔ اپنے رینکر کے ساتھ اور ماتحتوں کے ساتھ جو ہے وہ انتہائی دریا دلی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ہر کسی کا کام جو ہے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مطالبے کے وہ کر دیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ دو جو یاجوج اور ماجوج اس وقت سی آئی اے کے جڑے ہوئے ہیں، سب انسپکٹر کے ریڈر ہیں وہ، اور ان کے پی ایس جو ہے وہ بہت ہی بری طریقے سے ڈی آئی جی کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ڈی آئی جی کے نام پر جو ہے وہ تقریباً 1 سے 1.5 کروڑ روپے کا جو ہے بتہ پوری کراچی سے یہ دو افراد جو ہے وصول کر رہے ہیں۔ معلوم نہیں کہ یہ پیسے ڈی آئی جی کے پاس جا رہے ہیں یا نہیں، لیکن یہ دونوں جو ہے وہ ڈی آئی جی کے نام پر جو ہے یہ سب کچھ وصول کر رہے ہیں۔ خود سب انسپکٹر 15 سالوں سے جو ہے وہ سی آئی اے میں ہی پوسٹڈ ہیں، کانسٹیبل آئے تھے اور اس وقت وہ سب انسپکٹر بننے میں کامیاب ہو گئے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ کوئی ایک بھی کورس انہوں نے نہیں کیا، نہ تو A1 نہ B1 نہ لوور نہ اپر، لیکن اس کے باوجود نامعلوم وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ سب انسپکٹر بننے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ قصہ ہے خود سی آئی اے کے ڈی آئی جی کا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کراچی کا ایڈیشنل آئی جی کون ہیں؟ جاوید عالم اوڈو ہیں یا کہ پھر بورڈ بوسن تھانے کے ایس ایچ او نصیر تنولی، بورڈ بیسن تھانے کے ایس ایچ او نصیر تنولی؟ کیونکہ ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ جو ہے بظاہر آن دا ریکارڈ جو ہے وہ تو خود ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہی کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے اپروول یقیناً ایڈیشنل آئی جی کراچی اور خود زونل ڈی آئی جیز کا لینا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن یہاں کچھ ایس ایچ او ایسے ہیں جو کہ نصیر تنولی کے احکامات پر یا ان کی ہدایت پر یا ان کے مشاورت کے نتیجے میں ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو یا پھر زونل ڈی آئی جیز یا پھر ڈسٹرکٹ ایس ایس پی نے لگوائے ہیں۔ خود نصیر تنولی کی پوسٹنگ جو ہے وہ خود جو ہے وہ اومنی گروپ کے روئے رواں اے جی مجید کرواتے رہیں، کیونکہ ان کا تعلق بھی ہزارہ سے ہے اور خود نصیر تنولی بھی ہزارہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو ایس ایچ او وہ لگواتے ہیں ان میں بھی غالب اکثریت جو ہے خود ہزارہ مشکل گزارہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ کراچی کا ایڈیشنل آئی جی کون ہے، کس کی مرضی سے، کس کی مشاورت سے کراچی کے تھانوں میں ایس ایچ او لگائے جاتے ہیں۔ اب 3-4 ایس ایچ او جو ہیں وہ نصیر تنولی ہی لگواتے چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت جو ساحل تھانے کا ایس ایچ او ہے وہ بھی نصیر تنولی ہی کے مشورے یا ان کے ہدایت یا ان کے احکامات پر جو ہے اس کی پوسٹنگ ہوئی ہے عرفان میو۔ اس طریقے سے امتیاز تنولی ایس ایچ او گلبرگ لگا دیے گئے ہیں، اعظم راجپڑ ایس ایچ او آرام باغ ہیں، اور ملک اشفاق جو ہے وہ ایس ایچ او پاک کالونی ہے۔ خود نصیر تنولی اور اس کے رفقا کا دعویٰ ہے کہ ان کے لگائے ہوئے ایس ایچ اوز کو ڈسٹرب کرنے، انہیں وہاں سے ہٹانے، انہیں وہاں سے اکھیڑنے کی جرت اور ہمت ڈسٹرکٹ ایس ایس پی یا زونل ڈی آئی جی تو کجا خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کو بھی نہیں ہے، جس کا زندہ ثبوت جو ہے پچھلے 10 سے 15 سالوں سے جو ہے مسلسل بورڈ بیسن کلفٹن اور درخشاں تھانوں میں جو ہے بحیثیت ایس ایچ او خود نصیر تنولی اپنے فرائض سر انجام دیتے چلے آ رہے ہیں، چاہے آئی جی
کوئی بھی ہو، ایڈیشنل آئی جی کوئی بھی ہو، خود زونل ڈی آئی جی یا ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ساؤتھ کوئی بھی ہو، اس سے نصیر تنولی یا اس کے پینل میں شامل ایس ایچ اوز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ انہیں ایس ایچ او لگنا ہوتا ہے، ان کے ایس ایچ او لگنے کی راہ میں نہ تو ڈسٹرکٹ ایس ایس پی، نہ ہی زونل ڈی آئی جی اور نہ ہی ایڈیشنل آئی جی کبھی دیوار بنے ہیں اور نہ ہی کبھی دیوار بن سکتے ہیں۔ یہ دعویٰ جو ہے خود نصیر تنولی اور ان کے ایس ایچ اوز کے علاوہ ان کے اپنے رفقا کرتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کی پشت پر کسی اور کا نہیں، خود اے جی مجید کا ہاتھ ہے، اور اے جی مجید کس کے بندے ہیں اس پر کچھ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو اب یہ سوال تو بنتا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کون ہے؟ اب جب بات ایس ایچ اوز ہی کی میں کر رہا ہوں تو پھر اگر میں اس میں مقدس حیدر زونل ڈی آئی جی ایسٹ کے لاڈلے ایس ایچ او مظہر اقبال کی پوسٹنگ کی بات نہ کروں تو یہ پھر نصیر تنولی اور ان کے ہمجولیوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ یہ جو مظہر اقبال ہے اس کے بارے میں بھی ان کے ناقدین، ان کے مخالفین اور ان کے حمایتین کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی کوئی ہلکے یا معمولی نہیں بلکہ کروڑ پتی ایس ایچ او ہے۔ اگر انہیں پیدائشی ایس ایچ او کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ آدھے محمود آباد کے مالک بتائے جاتے ہیں، کوئی 35 سے 40 عمارتوں کے یہ مالک ہیں، اور خود نیو کراچی میں 2000 گز کے ایریے پر تعمیر ایک برف کی بہت بڑی فیکٹری کے مالک بتائے جاتے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر ایسٹ زون کے ڈی آئی جی مقدس حیدر کے ہاتھ کے چھالے اور آنکھ کے تارے ہیں۔ اس پوسٹنگ سے ایک طریقے سے خود مقدس حیدر نے بھی اپنے ڈی آئی جی ایسٹ ہونے کا احساس ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کو نہیں بلکہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو احساس دلا دیا ہے کہ وہ ابھی تک ڈی آئی جی ایسٹ ہیں، جسے تبدیل کرنے کے لیے آئی جی سندھ نے ایڑی چوڑی کا زور لگایا، لیکن انہیں ہر موقع پر جو ہے منہ کی کھانی پڑی۔ ان کے 2-3 ایس ایچ او جو ہے خود غلام نبی میمن سسپینڈ کر کے جو ہے ذوالفقار حیدر سمیت سب کو بلیک کمپنی بھجوا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود مقدس حیدر اپنی پسند پر جو ہے وہ کام کرنے سے، اپنی ضد پر اڑنے سے وہ باز نہیں آ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے آخری لاڈلے ایس ایچ او انسپکٹر مظہر اقبال کو سب سے بہترین تھانے کا ایس ایچ او یعنی سچل کا ایس ایچ او گزشتہ روز لگوا دیا۔ اب ایک گوٹکی سے جس ایس پی کی تبدیلی کی گئی تھی اظہر مغل کی، ان کی جو ہے وہ آج آئی جی سندھ جو ہے وہ غلام نبی میمن نے جو ہے اظہر مغل کو جو ہے وہ ڈسپوزل پہ دے دیا ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے، کہ وہ ان کی پوسٹنگ جہاں چاہیں وہ کر دیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے جو ان کا تبدیلی کی گئی تھی وہ گوٹکی کا الیکشن، بلدیاتی الیکشن میں وہ فیسیلیٹر کا کردار ادا نہیں کر چکے تھے، جس سے حکمراں پارٹی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس پر جو ہے سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی اتنی خفا ہو گئی تھی یا اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ انہیں گوٹکی کے ایس ایس پی کو اور خود سکر کے ڈی آئی جی جو ہے عباس قریشی کو جو ہے طارق عباس قریشی کو انہیں تبدیل کرنا پڑا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خود جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ انہیں کہاں ڈسپوزل ان کی کہاں کرتے ہیں، کہاں ان کی پوسٹنگ کرتے ہیں۔ شیراز نذیر جو ہے جن کو بڑے چاہتوں کے ساتھ جو ہے، بڑے امنگوں کے ساتھ، بڑی فرمائشوں کے ساتھ آئی جی سندھ غلام نبی میمن آئی بی سے یہاں لائے تھے، لیکن آتے ہی انہیں کوئی اچھی پوسٹنگ دینے میں وہ کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ وہ خود اپنے لاڈلے میر صدام خاص خیلی کو کشمور نہ لگا سکے، تو پھر شیراز نذیر کو کہاں وہ اچھی پوسٹنگ دینے کی پوزیشن میں ہے۔ اسی وجہ سے انہیں جو ہے وہ خود پولیس ٹریننگ سینٹر جو ہے شاہد حیات کا پرنسپل لگا دیا، اور وہاں کے جو پرنسپل تھے ان کی پوسٹنگ جو ہے ٹریفک پولیس میں کر دی گئی ہے، جہاں سے احمد بیگ جو ہے وہ ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں۔ 2 اور ایس ایس پی جو اندرونی سندھ کے ہیں، ایک جو ہے وہ لاڑکانہ کا جو ایس ایس پی سرفراز نواز جو ہے وہ 2 سال کے کورس پر جو ہے
ایجوکیشن کے لیے جو ہے وہ امریکہ جا رہے ہیں. 15 اگست سے ان کی چھٹی سینکشن ہو چکی ہے، تو وہاں بھی کسی ایس ایس پی کی پوسٹنگ ہونا ہے. اسی طریقے سے جو ہے خود عمر کوٹ کے جو ایس ایس پی ہے مختار خاص خیلی بھی 1-2 روز میں جو ہے وہ ان کی بھی ریٹائرمنٹ ہے، تو اس کے بعد وہاں بھی کسی نہ کسی کی پوسٹنگ ہونا ابھی باقی ہیں. ناظرین، جاتے جاتے میں ذکر کروں سرجانی ٹاؤن تھانے کے ایس ایچ او حاجی ثناء اللہ کا، کہ انہیں جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کے حکم پر کلوز کر دیا گیا ہے، اور ان کی جگہ شاہد بلوچ کو جو ہے وہ سرجانی ٹاؤن تھانے کا نیا ایس ایچ او تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. اس طریقے سے سابقہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کا آخری ایس ایچ او بھی ایڈیشنل آئی جی کراچی کے ہاتھوں لائن حاضر کر دیا گیا. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جس کی جتنی بھی تعریف ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کی جائے کم ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ایک کر کے جو ہے خود عدنان رفیق صدیقی کے لگائے جانے والے تمام ایس ایچ اوز کو جو ہے خود لائن لگا دیا ہے، اور امتحانوں کا سلسلہ بھی تقریباً ختم کر دیا گیا ہے. ماڈرن پولیس اسٹیشن بھی انہوں نے ختم کر دیے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو خود ان کے اپنے زونل ڈی آئی جی ویسٹ ناصر آفتاب اور ان کے درمیان اقبال عرف اکو کے لے کر جو ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی، معلوم یہ ہوا ہے کہ وہ غلط فہمی بھی ان دونوں افسروں کے درمیان ختم ہو گئی ہے. یہ بھی ایک بات اپنی جگہ درست ہے کہ ناصر آفتاب جو ہے وہ پولیس پرور ہیں، پولیس فورس کے لیے بہت ہی اچھے افسر ہیں، ماتحت پرور ہیں، ماتحتوں کے ویلفیئر کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے احکامات پر جو ہے وہ ان کا جو نچلا عملہ ہے، تھانوں کے جو اسٹاف ہے، وہ بڑھ کر جو ہے وہ کارروائیاں کرتے ہیں. اور خود ڈی آئی جی ناصر آفتاب بھی جو ہے جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. سادے لباس میں جو ہے وہ اکثر تھانوں پر وزٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کا علم تھانوں کے ایس ایچ اوز کو نہیں ہوتا، اور جہاں وہ کوئی ایسی خلاف ضابطہ کارروائی دیکھتے ہیں تو اس کے بعد اس تھانے کے ایس ایچ او، اس تھانے کے ہیڈ محرر کے کان کھینچنے سے وہ باز نہیں آتی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو اور خود ناصر آفتاب میں تعلقات جو ہے وہ بہتر ہو چکے ہیں، اور اب ناصر آفتاب کی پوسٹنگ کو بچانے کے لیے انہیں مسلسل یا ایڈیشنل ڈی آئی جی ویسٹ کے طور پہ کام رکھنے کے لیے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے وہ ایک طریقے سے سیسا پلائی دیوار بن چکے ہیں، اور وہی اپنے آئی جی غلام نبی میمن کی جو ہے ناصر آفتاب کو تبدیل کروانے کی تمام کوششیں جو ہے وہ اس وقت ناکام بنا رہے ہیں. یہی کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.